یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، بار بار قرآن دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو، ہر ذات پات دھرم اور آدم کی اولاد کو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ایک پہلے انسان کی اولاد، قرآن کا ایڈریس، قرآن کے باتوں کو اس طرف لانے کے لیے سچا مالک بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال اور طیب اچھی چیز ہے، دینی طور پر پاک اور صاف، اور فزیکلی بھی جو تمہارے بدن کے لیے اچھی چیز ہے، فائدہ مند ہے، وہ ساری چیزیں کھاؤ۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، اچھی چیزیں بھی، جائز اور طیب پاک چیزیں بھی، نیوٹریشنل بیلنس ڈائٹ، وٹامن پروٹین بھی اتنا ہی کھاؤ، ولا تسرفوا، زیادہ نہیں، ایکسس ہوگا۔ ہائپر وٹامینیشن سے کیا تکلیف اور دکھ آتا ہے، وٹامن کی کمی سے زیادہ بیماری آ جاتی ہے، اس لیے کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز مت کرو، لمٹ کو توڑو مت، بہت زیادہ نہیں، جتنی ضرورت ہے۔ ہر جانور کوئی جمع نہیں کرتا، کوئی کھینچ کے نہیں لے جاتا، انسان ہی جمع کرتا ہے کل کے لیے، اور غذا کو سڑا کر خراب کر کے پریزرویٹو ڈال کے کئی مہینے کے بعد کھاتا ہے، بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہم نے تمہیں اگا کے دیا، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم تمہیں کھیتی کر کے اگا کے دے رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جب تم اچھا کھاؤ گے، ہیلتی رہو گے، ایٹ ہیلتھی تھنک بیٹر، تو شیطان کے راستے پر نہیں جاؤ گے، اگیان پہ نہیں جاؤ گے، شیطان کے سارے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، سارے الگ الگ ڈھیر سارے راستے، خطوات الشیطان، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اکیلا میرا ایک سرل مارگ مکتی کا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جتنے اس کے علاوہ ہر ڈائیورژن ہوتے ہوئے، ڈائیورٹ ہوتے ہوئے، ہر ڈائریکشن میں جتنے راستے نکلتے ہیں، یہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں پر مت چلو، خطوات الشیطان ہیں، شیطان کے راستے، تمہیں بار بار جیسے گھوڑے کو لگایا جاتا کہ وہ حنیف ایک طرف یکسو ہو کر اپنے راستے پر چلے، ایسے ہی تمہیں سچے مالک کا گیان لے کر، اس کے نام اسمرن، اس کی مدد کے ساتھ، اس کے لیے لوگوں کی سیوا کر کے، ساری انسانیت سے پریم اور محبت کر کے، انہیں سچے مالک کی طرف بلا کر، دنیا کی مایا کی طرف سے ذہن ہٹا کر، شیطانی سوچ، وسوسے، خیال، بہکاوے، خناس سے خیال ہٹا کر تم سچے سرل مارگ مکتی کے راستے صراط مستقیم پہ چلتے رہو۔ مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، جنت سے تمہیں نکال دیا دھوکہ دے کر، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا ہمیشہ بخشنے والا امرت، تمہیں ایسا پانی جو تمہیں ہمیشہ زندگی دے دے، ایسا جل دے دوں، ایسا پھل دے دوں، ایسے جھاڑ کے پاس، اور مالک نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس جھاڑ کے پاس مت جاؤ، دھوکہ لے کر لے گیا، اور کہا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اے آدم اور حوا، تم دونوں کو جو تمہارے رب نے روکا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، اگر یہ پھل کھا لو گے، یہ جھاڑ کے پاس آ جاؤ گے، اس کے سائے میں لیٹ کر بیٹھ کر، اس کے پھول کی خوشبو اور اس کا پھل کھا کر بدن میں پیٹ میں ڈال لو گے، تَكُونَا مَلَكَيْنِ، تو تم فرشتے بن جاؤ گے میری طرح، وَتَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، میں اڑ کے بھی جاتا ہوں، تم صرف پیر سے چل پاتے ہو جنت میں، ہاں ہماری اتنی شکتی ہے تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ جنت میں رہنے لگو گے اگر یہ کھا لو گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، انہیں دھوکہ دے کر وہ چیز بتائی، دھوکہ دے کر غلط طریقے پر وہاں اس جھاڑ کے پاس پہنچا دیا، اور وہ فَأَكَلَا مِنْهَا، وہ دونوں نے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کا بدن اوپن ہو گیا، ستر کھل گئی، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یہ دھوکہ تھا، لالچ تھی، حرص تھی، طمع تھی، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ رہنے کی، فرشتہ بننے کی، امپرومنٹ کی، جس حالت میں مالک نے رکھا اسی میں مالک کا شکر ادا کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کے لیے لوگوں سے پریم کرو، اس کے گیان کی طرف بلاؤ، اور ترقی کے نام پر آگے بڑھنے کے لیے اپنی تنزلی اور بیک کی طرف مت جاؤ، پیچھے مت جاؤ، یہ ترقی کے نام پر جنت سے نکال دیے گئے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، جیسی کھائے تو ان کا لباس چھین لیا گیا۔
فبدت لہما سوآتہما، ان کی سطر کھل گئی، فاتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے بڑے بڑے چوڑے پتے لے کر اپنا بدن ڈھانکنے لگے۔ پھر اس کے بعد رہنے نہیں دیا، اور اس جگہ پر ہم سنیں گے تو یہ شیطان کے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، حضرت آدم اور مائی حوا کو کہہ دیا تھا فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن بنانا، لیکن روز روز جنت کی سیر کرا رہا، نئے نئے علاقے میں لے کے جا رہا، نئے نئے پھل فروٹ بتا رہا، نئے سائے، جھرنے، ندی، اور خمر من لذۃ للشاربین، دارو کی، خمر کی نہر، شہد کی عسل مصفہ، لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہر جس کا کوئی پھٹا نہیں، کبھی اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوا، من ماء غیر آسن، کبھی خراب ہونے والا پانی نہیں، ایسا دکھایا، وہ ساری چیزیں دکھاتا تھا، بتاتا تھا، جنت میں انٹروڈکشن کراتا تھا، تو مائی آدم اور حوا کے ذہن میں آیا کہ یہ شیطان ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اچھی اچھی چیزیں بتا رہا، دنیا میں بھی یزین اعمال بنی آدم، ہمارے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور جہنم میں پہنچنے کے بعد کہے گا الا ان دعوتکم، میں نے چھپری میں تمہیں بلایا، غلط بلایا، بنا پروف دلیل کے بلایا، گیان اور ایمان کی باتیں تو دلیل، پروف اور سچے پکے گیان اور ایمان کی طرف بلا رہی تھی، تم ادھر نہیں جا رہے تھے، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، ووعدتکم، میں نے تم سے کچھ وعدے کیا تھا، فاخلفتکم، سارے وعدے توڑ دیا، ایک بھی پورا نہیں کروں گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا حق ہے، گیان پر چلنے کا، تمہیں جنت دوں گا اور نہیں تو جہنم دوں گا، دونوں کے ساتھ وعدہ سچ ہو رہا ہے، فلا تلومونی، شیطان کہے گا تم نے مجھے دشمن نہیں بنایا، میں تو دشمن تھا ہی تمہارا، آج تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفس، دل، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، آج میں جہنم سے بچا کے تمہیں نہیں نکال سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم مجھے جہنم سے نکال سکتے، میں بھی اسی جہنم میں جل رہا ہوں، لأملأن جہنم منک ومن تبعک منہم اجمعین، لمن تبعک، کئی جگہ قرآن میں کئی الفاظ اور آیات آئی ہے، اے شیطان تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، انہ لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن، اوپن، ظاہر، سامنے سے، اور ایسے دشمن کو نہ پہچان سکے ہم، اس کے پیچھے دھوکے میں، وسوسے، بہکاوے خناس میں لگ جائیں، اور دل میں اپنے نفس کو برائیوں کی طرف ڈال دیں، انما یأمرکم بالسوء، وہ شیطان تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لسٹ، تمہاری لسٹ کے پیچھے بھاگنے کا تمہیں حکم دیتا، دین کے نام پہ ایسے فتاوے میں لگے ہیں کہ جو صرف ذہنی عیاشی، ان کا سیکس اندر سے ابھر رہا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم سے شیطان ایسا بلوانا چاہتا ہے اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، گیان اور ایمان کے رد کرنے کے لیے، اگیان پر آنے کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا آدم پیغمبر سے لے کر ہر نبی پیغمبر پر جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، گیان اور ایمان کے لیے، ایک سچے مالک کی طرف بلانے کے لیے، ساری انسانیت کو جوڑنے کے لیے، سب کو پریم محبت سے مالک کے مشن کی طرف لانے کے لیے، تم آ جاؤ، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس غلط طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ایک راستے طریقے پر ہمارے باپ دادا کو پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اسی کی اقتداء کریں گے، اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کو فالو کریں گے، انا وجدنا آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اسی کو ہدایت والا راستہ سمجھ رہے۔ فرعون کہتا تھا اہدیکم سبیل الرشاد انا ربکم الاعلیٰ، سچے مالک کے گیان سے دور کر کے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بادشاہ بن گیا، بڑی حکومت کا مالک بن گیا، تو میں تمہارا سب سے بڑا خدا یہ کہنے لگا، کچھ نہیں، مالک نے اسے بھی ڈبو دیا، پھر مرتے مرتے آمنت برب ہارون و موسیٰ کہا، لیکن قبول نہیں کیا گیا، تو یہ کہتے تھے الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ عقل سے، ان کے دادا، ان کے پرکھوں نے عقل سے کام نہیں لیا، تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے جائیں گے؟
उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून। इब्राहिम पैगंबर ने, जो उनके बाद आने वाले सारे नबियों के बाप है, साफ कह दिया, ज्ञान खोल के बता दिया, समझा दिया, एक मालिक का वड़क बता दिया, निराकार रूप बता दिया, तुम्हें आपस में इंसानों को प्रेम मोहब्बत सिखा दिया, एक दूसरे की सेवा करना सिखाया। तुम इस ज्ञान पे नहीं आना चाहते, अपने बाप दादा के तरीके पे चलना चाहते हो। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून, तुम्हारे बाप दादाओं पर भी थूकता हूँ, उफ़ करता हूँ, और जो झूठे खुदा तुमने एक सच्चे मालिक के लिए मान रहे, मैं उसको भी नहीं मानता। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। हिदायत अक़ल से जुटी हुई है। सुन लो आयत के अंदर, वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, उनके ऊपर गंदगी डाल देगा जो अकल से काम नहीं लेते। अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून शैआ, अकल से काम लो, ज्ञान समझ में आ जाएगा। कुरान ज्ञान की बातें, हर नबी ने जिस सच्चे मालिक की तरफ बुलाया, समझ में आ जाएगा। अकल को इस्तेमाल करोगे, दुनिया के लिए अकल को इस्तेमाल कर रहे, तरक्की के लिए, इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए। तत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, ऐसी मसनूआत, प्रोडक्शन, ऐसी इजादात, इन्वेंशन कर रहे हो कि जैसे ज़मीन पे हमेशा रहना है। हाँ, और व मुल्किन ला यबला, वही धोखा देकर शैतान ने जन्नत से निकाला, जबकि वो हमेशा रहने वाला था, कि तुम्हें हमेशा की बादशाहत मिलेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी बासी, और ये इसमें जवाल नहीं आएगा। ला यबला, ऐसी जिंदगी से की तरफ मैं तुम्हें वो झाड़ का फल खाकर बुलाता हूँ, इसलिए मालिक ने रोका है, धोखा देकर। तो ये शैतान दुश्मन है, और अपने बाप दादा के तरीके पर यही कहा जाता है। आदम पैगंबर से लेकर मोहम्मद पैगंबर तक, मोहम्मद पैगंबर से लेकर क़यामत तक, जब सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान, इस मिशन की तरफ बुलाया जाए, मेरा ख़ानदान, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरी परंपरा, मेरी ज़ात पात, मेरी रिवायात और रस्म रिवाज में जो चल रहा, हम अपने बाप दादा के तरीके पे चलते रहेंगे। चाहे अकल से वो काम नहीं लिए, चाहे हिदायत पे नहीं थे, ज्ञान पे नहीं थे, लेकिन उनकी नक्श कदम पे चलते, फ़हुम अला आथारिहिम युहरऊन, पत्थर जैसे ऊपर पहाड़ पे से लुढ़कते हुए आता है, ऐसे ही इनकी हरकत है। अंधी तकलीद कर रहे, लुढ़कते लुढ़कते जाके जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएंगे। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैआ, चाहे इनके बाप दादा कुछ अकल नहीं रखते थे। देखो, अकल ऐसा नहीं है, अकल से ही दीन को समझना है, दुनिया को समझना है, सारी बातें अकल से समझना है। इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम, सच्चे मालिक की आयतें, ज्ञान और ईमान की बातें, सच्चे मालिक की वड़क की तरफ जब इन्हें बुलाया जाता तो आंख बंद करके मान लो नहीं। इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना, गूंगे, बहरे, अंधे, काने, लंगड़े, लूले बनकर, गले में पट्टा डालकर, तकलीद का क़िलादा डाल के खींचे जा रहे अपने बड़े दीनी और दुनियावी बड़े के पीछे। नहीं, ये नहीं है। इसको मना कुरान ने भी किया है। कैसे लोगों को समझ में नहीं आता। अक्सरियत तकल्लुद के नाम पर चार फिरकों में बंटकर, हाँ, अपने दीनी और दुनियावी बड़ों के पीछे अपना गर्दन का कलादा देकर, गर्दन में कुत्ते के पट्टी की तरह जानवर, हदिय जानवर के जैसे बांध के खींचा जाता, खींचे चले जा रहे हैं। चाहे इनके बाप दादा कोई अकल नहीं रखते थे। अब बताओ, मुसलमानों ने ईमान और हक के नाम पर चार फिरके बांट दिए, और जो जिस बाप दादा के जहां पैदा हुआ उसी में रहे, वो हक की तरफ ना आए, वो एक सच्चे मालिक की तरफ ना आए। ये सब नहुसत आ गई हक के नाम पर, ये सब दूर होगी क़यामत से पहले। सच्चा मालिक हमें अकल दे। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैआ, चाहे इनके बाप दादा कुछ अकल नहीं रखते थे, फिर भी उसके पीछे जाओगे। वला यहतदून, अगर वो हिदायत पे नहीं थे तो तुम तो हिदायत पे आ जाओ। तुम तो अपने बाप दादा के लिए ज्ञान पर आकर दुआ करो, जैसे हज़रत इब्राहिम ने की थी। लेकिन अगर बाप दादा जिंदा है, ज्ञान पर आ सकते हैं, तब दुआ काम देगी। और हज़रत इब्राहिम के बाप जैसे फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब हज़रत इब्राहिम को मालूम हो गया कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है, यानी अज्ञान पे मर गया, ज्ञान को नहीं इख्तियार किया, अज्ञान पर मर जाने वाला अल्लाह का दुश्मन उसे जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा। अभी ऊपर आए वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, उन्हें आग से कभी नहीं निकालेगा। तो उनके लिए दुआ नहीं, जब तक माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, बीवी, सच्चे ज्ञान और ईमान, सच्चे मालिक की वड़क, उसके लिए इंसानियत से प्रेम, उनको सच्चे मालिक के ज्ञान की तरफ लाना, उनकी सेवा करना, इस मिशन के लिए अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप, घर वाले सबको जोड़ो, इस ज्ञान और ईमान पे आ जाओ। व मसलुल लज़ीना कफ़रू, जो अज्ञानी हैं, आगे की वीडियो में सुनिए।